قادیانی جو ویسی دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، ختم نبوت کے منکر ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا یہ ایسے کافر ہے، ختم نبوت ایسا حتمی قطعی جزمی عقیدہ ہے کہ اگر فرمایا اس کے خلاف کوئی ہلکا سا وہم بھی رکھے، ہلکا سا خلاف وہم بھی رکھے کہ نہیں کوئی آ سکتا ہے یا آپ کے زمانے میں یا بعد بھی آ سکتا ہے، فرمایا ہلکا سا وہم بھی رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہوگا بلکہ اگر اس کے کفر میں کوئی شک بھی کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کے کفر میں یعنی ختم نبوت کا ایسا حتمی قطعی جزمی عقیدہ ہے کہ اس کے خلاف وہم رکھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. نہ صرف ایسا کافر بلکہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لوگ جناب گفتگو کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی، اور ایسے بھی جاہل قسم کے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی اپنا قیامت والے دن تو قادیانیوں کو بھی عذاب وہ چمکیں گے. معاذ اللہ، ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں، وہ کافر ہیں، ان کی عذاب وضو کیسے چمکیں گے؟ تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں، روزے، زکاتیں کسی کام کی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم نے کسی کی نماز روزے پر اس وقت تک نہیں جانا جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں. اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہوا، خدا نہ خواستہ وہ ضروریات دین کا منکر ہوا، وہ تو خود گڑھے کے اندر گرا پڑا ہے، وہ تمہیں بھی لے کر گرے گا. تو اس لیے گمراہی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح العقیدہ سنی علماء کرام کی صحبت اختیار کریں اور انہی کو سنیں، اور سوشل میڈیا پر ہر ایرے نتھو خیرے کو نہ سنیں، کیونکہ ہمیں خود تو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے؟ ہم اس کی صرف سنتے چلے جائیں گے، وہ ہمارے دل میں اس کی غلط بات اگر بیٹھ گئی، ہمارے ایمان کو ضائع کر دیا، تو پھر ہمارے ایمان کا کیا بنے؟ اس لیے ایمان کے لیے زبان ضروریات دین کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، اور ایک بھی ضروریات دین کا انکار کر دینا یہ آدمی کو ایمان سے کیا کر دیتا ہے جی؟ خارج. دوسری بات ضروریات مذہبی اہل سنت. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کی باتیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اور دوسرے انداز سے بھی تقریر کر سکتا ہوں الحمدللہ. ابھی یہاں میں 2-4 شعر پڑھوں گا، 2-4 نکات اور جملے بھی اگر آپ کو دوں گا، تھوڑی دیر پہلے دیے آپ نے سبحان اللہ کہی ہے. اس طرح کی تقریر بھی آتی ہے مجھے، اگر میں کرتا چلا جاؤں گا آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیں. لیکن آج جس چیز کی ضرورت ہے، جس امر کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، جس سے لوگ بے پرواہ ہیں، غافل ہوئے ہیں، یہ آپ کو کون بتائے؟ اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے بھائی. ایمان کے لٹیرے طرح طرح سے جال پھینکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب آپ کو کہتے نہیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں مسلمان بنایا ہے، وَمَا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور تم جو ہے وہ آپس میں فرقوں کے اندر بیٹھ گئے ہو. کسی نے اپنا نام سنی رکھ لیا ہے، کسی نے فلاں رکھ لیا ہے، کسی نے فلاں رکھ لیا ہے، کسی نے فلاں رکھ لیا ہے، لہذا سب فرقوں کو چھوڑ دو، ہم صرف مسلمان ہیں. یہ سنا ہے آپ نے؟ اب آپ قرآن کی آیت بھی سنیں گے، ہوا سماک المسلمین، رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تم اپنے آپ پہلے سنت کو کہتے ہو، سنی کو کہتے ہو. کیا صحابہ نے اپنے آپ کو سنی کہا تھا؟ کیا ابو بکر نے کہا تھا؟ کیا عمر نے کہا تھا؟ عثمان نے کہا تھا؟ علی نے کہا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے کہا تھا؟ کیا نبی پاک سنی ہے؟ تو اس طرح کے پینترے پھینکیں گے اور پھر کہیں گے چھوڑ دو، ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، اور پھر وہ ایک نیا فرقہ لانچ کر لیتے ہیں. بھائی ہم نے کب کہا مسلمان نہیں؟ مسلمان ہونے سے ہم دستبردار ہوئے کبھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تو جو دستبردار ہوگا دار اسلام سے خارج ہوگا. بھائی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان کی ہمیں تعریف بھی آتی ہے. جو سچے دل سے تمام ضروریات دین کو مانے گا وہ مسلمان ہے، لیکن جو ایک بھی ضروریات دینی کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں، دار اسلام سے خارج ہے.
مسلمان کی تعریف آتی ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب فتنے ہی فتنے ہوں گے، فتنے بارشوں کی طرح برسیں گے اور فتنے تم میں آ جائیں گے، اور کلمہ گو بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے باز نکل آئیں گے جو تمہیں غلط عقیدے کی طرف لگا دیں گے۔ تو اس وقت پھر صحیح عقیدے کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح عقیدے والے کا، صحیح عقیدے پر رہنے والوں کا جو نام حدیث پاک میں تجویز فرمایا تھا، اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے، لیکن سچا اور صراط مستقیم پر چلنے والا مسلمان وہ ہوگا جو اہل سنت کے راستے پر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمائے صراط الذین انعمت، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ کیا موٹر وے سے سیدھا کراچی جانے والا سیدھا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ چلا۔ کیڑا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ، ان کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دعا مانگو، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتے ہو کہ نہیں؟ مانگتے ہو نا بھائی؟ کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ مالک یہ تو پتہ چل گیا انعام یافتہ لوگ، اب ان کے راستے پر چلانا ہے، یہ دعا مانگنی ہے۔ بولا یہ بھی پہچان کروا دیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا بتاتا ہوں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں۔ مولا اس راستے کا نام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کا نام اہل سنت و جماعت رکھا۔ اسی راستے کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ جس راستے پر چلنے کی ہم صبح شام دعائیں مانگتے ہیں، اور بھائی جن پر انعام یافتہ لوگ چلے تھے وہی راستہ تو اہل سنت کا ہے۔ بھائی انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ امام اعظم ہے، وہ غوث پاک ہے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے، وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا تفضیل الشیخین و حب الختنین و مسح علی الخفین۔ فرمایا اہل سنت کی اس دور میں پہچان یہ ہے جو شیخین کی افضلیت کا قائل ہو، ابو بکر اور عمر کو سب صحابہ میں افضل مانے، وہ سنی ہیں، اور عثمان غنی اور مولا علی سے محبت رکھے، وہ سنی ہیں، اور موضوع پر مسح کرنے والا سنی ہے۔ اس وقت آدمی اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اہل سنت کی صرف پہچان یہ تھی۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے آپ کو سنی کہا ہے۔ تو امام اعظم تو سنی تھے، امام مالک تو سنی تھے، امام شافعی تو سنی تھے، امام احمد بن حنبل تو سنی تھے، تو کہاں جائے گا؟ کیوں کہ سارے مسلمان ان چاروں کی تقلید سے باہر نہیں، انہی کی چاروں کی تقلید میں۔ یہ تو سارے سنی تھے، پھر تو کہاں جائے گا؟ داتا صاحب سنی تھے، کشف المحجوب اٹھا کر دیکھو، جب امام اعظم کا تعارف داتا گنج بخش علی حجویری کرواتے ہیں تو فرماتے ہیں امام سنیاں، پیشوائے سنیاں۔ داتا صاحب کے امام بھی امام اعظم ابو حنیفہ تھے، داتا صاحب حنفی تھے، اور فرماتے ہیں یہ سنیوں کے امام ہیں۔ تو داتا صاحب بھی سنی، غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
وہابی سنی محبوب